بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد تحقیق یا بے شک، افلح کامیاب ہو گئے، المؤمنون وہ ایماندار، الذین وہ جو، الذین ہم وہ جو، فی صلاتہم بیچ اپنی نمازوں کے یا اندر اپنی نمازوں کے، خاشعون خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، ڈرنے والی لفظ کرنا ہے، جو اپنی نمازوں کے اندر ڈرنے والے ہیں، ڈر ڈر کر نماز پڑھتے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ جو عن اللغو فضول باتوں سے، معرضون منہ موڑنے والے ہیں، والذین ہم اور وہ لوگ جو للزکوٰۃ زکوٰۃ کے لیے، فاعلون کرنے والے، زکوٰۃ کو کرنے والے کیا مطلب؟ زکوٰۃ کے لیے ادائیگی کرنے والے، والذین ہم اور وہ لوگ جو لفروجہم واسطے اپنی شرمگاہوں کے، حافظون حفاظت کرنے والے، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کے لیے یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، الا علی ازواجہم مگر اوپر اپنی بیویوں کے، او ما ملکت یا اوپر، یہاں پر پھر لکھنا ہے او یا، اوپر بریکٹ میں آ جائے گا، یا اوپر اس کے جو مالک ہے ان کے دائیں ہاتھ، میں آگے آپ کو بتلاتا ہوں، پہلے بھی بتلایا تھا، آگے بتلاتا ہوں بھی کیا مطلب۔ فَإِنَّهُمْ پس بے شک یہ لوگ، غیر نہیں ہے، ملومین ملامت کیے گئے، فمن پس جو شخص، ابتغا تلاش کرے گا، تلاش کرے گا، وراء علاوہ، ذالک اس کے علاوہ کو تلاش کرے گا، فاولئک ہم پس یہ لوگ، یہی لوگ، فاولئک مانے یہ لوگ، ہم مانے یہ لوگ، دونوں کو دو مرتبہ آ گئے، ترجمہ کیا کرو گے؟ پس یہی لوگ، العادون حد سے تجاوز کرنے والے یا زیادتی کرنے والے،
اچھا آگے والذین ہم، اور وہ لوگ جو لی اماناتہم، واسطے اپنی امانتوں کے، وعہدہم، اور اپنے وعدے کے، راعون، خیال رکھنے والے، خیال رکھنا یہ حفاظت ہے، یعنی وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے لیے اور اپنی وعدے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خیال رکھتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، وعدہ توڑتے نہیں، امانت کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر آخر میں آ گیا والذین ہم، اور وہ لوگ جو علی صلواتہم، اوپر اپنی نمازوں کے، یحافظون، حفاظت کرنے والے، حفاظت کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اوپر اپنے نمازوں کے یحافظون، حفاظت کرتے ہیں، اولئک ہم، یہی لوگ، الوارثون، وارث بننے والے ہیں، الذین، جو، یا وہ جو، یرثون الفردوس، وارث بنیں گے جنت الفردوس کے، ہم، وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ، پھر وہی ڈبل آگے، اور البتہ تحقیق، یہ البتہ تحقیق کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس کا کرنا ہے کنفرم بات، پکی بات، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے البتہ اور تحقیق اور بے شک، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سب کا؟ پکی بات، یہ کنفرم بات، یہ زیادہ تر لوگ کیا کریں گے؟ وَلَقَدْ، پکی بات، یہ کنفرم بات، یہ ہے کیا؟ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ، خلاصے سے، یا جوہر یا خلاصہ، من طین، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، ثم، پھر، جعلناہ، بنایا ہم نے اس کو، نطفۃ، بوند یا قطرہ، فی قرار، ایسی قرار گاہ میں، مکین، جو مضبوط ہے، یعنی مضبوط یا محفوظ قرارگاہ میں ہم نے اس نطفے کو بنا دیا، یعنی ڈال دیا۔ ثم، پھر، خلقنا النطفۃ، پیدا کیا ہم نے نطفے کو، علقۃ، جمع ہوا خون، یعنی ہم نے نطفے کو جمع ہوا خون پیدا کر دیا یا بنا دیا۔ پھر یا پس، خلقنا العلقۃ، پیدا کیا ہم نے جمع خون کو،
مضغۃً لوتھڑے کی صورت میں. ہاں پیدا کیا یا بنانا یہ ترجمہ ہے. پھر ہم نے بنا دیا جمع خون کو مضغۃً لوتھڑا. فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر پیدا کیا ہم نے لوتھڑے کو عظاماً ہڈیاں. اس بوٹی کو لوتھڑے کو ہم نے ہڈیاں بنا دیا. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ، پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو لحماً گوشت. ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو خلقاً آخر، دوسری پیدائش میں. یعنی پھر اس کی اور پیدائش ہوگی، بنتے 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 رنگ روپ وغیرہ یہ ساری چیزیں یہ پھر ہم نے اس کے بنا دی، دوسری پیدائش ہوگی. فتبارک اللہ، پس بابرکت ہے اللہ، احسن الخالقین، سب سے اچھا پیدا کرنے والا. ثم، پھر انکم، بے شک تم، بعد ذالک، اس کے بعد، لمیتون، البتہ فوت ہونے والے ہوں. ثم انکم، پھر بے شک تم، یوم القیامت، قیامت کے دن، تبعثون، اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، خلقنا، پیدا کیا ہم نے، فوقکم، اوپر تمہارے، سبع، سات، بریکٹ میں لکھ دیں آسمان، سات بریکٹ میں لکھیں آسمان. پھر دوبارہ دیکھیں، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے اوپر تمہارے ساتھ آسمان. طرائق، تہ بتہ، یعنی ایک تہ پھر دوسری تہ پھر تیسری تہ، ایسے 7 تہوں کے اندر 7 آسمان بنا دیں. وما، اور نہیں، کننا، ہیں ہم، اور نہیں ہیں ہم، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، بے خبر. غافل کرتے ہم اپنی اس پیدا کردہ مخلوق سے بے خبر، غافل نہیں ہے کہ مخلوق کیا کر رہی ہے، کدھر ہے. نہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، بقدر، ساتھ ایک مقدار کے. نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، بقدر، ساتھ ایک مقدار کے.
مکناہو پس ٹھہرایا ہم نے اس کو زمین میں، ٹکایا ٹھہرایا یا رہائش دی، ہم نے اس پانی کو رہائش دی یا ٹھہرایا زمین میں۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ اوپر لے جانے کے، بھی اس کو، بے شک ہم اوپر لے جانے کے بھی اس کو، یعنی اس پانی کو لے جانے پر لقادرون البتہ قدرت رکھنے والے، اگر ہم چاہیں تو یہ زمین کے اندر جو موجود پانی ہے یہ سارا ختم کر دیں۔ جی چلے نکال، بسم اللہ، قد افلح المؤمنون، تحقیق فلاح پاگے کامیاب ہو گئے ایماندار، وہ ایماندار جو اپنی نمازوں کے اندر ڈر ڈر کر نماز پڑھتے ہیں، خشوع کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور وہ ایماندار جو کہ فضول بیکار چیز سے معرض و منہ موڑنے والے ہیں، والذین، اور وہ لوگ جو کہ زکوٰۃ کے لیے فاعل ادائیگی کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں، مگر اپنی بیویوں پر یا وہ جو مالک ہیں جن کے ان کے دائیں ہاتھ، فإنہم پس بے شک یہ لوگ غیر نہیں ہے ملامت کیے گئے ان دو چیزوں کے اندر، ان کو ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس جو کوئی تلاش کرے گا علاوہ اس کے، پس یہی لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کے لیے اور اپنے عہد کے لیے حفاظت کرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اوپر اپنی نمازوں کے حافظون حفاظت کرتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ وارث بننے والے ہیں، وہ لوگ جو وارث بنیں گے فردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من، ایک مٹی کے، ایک جوہر یا مٹی کے خلاصے سے، پھر بنا دیا ہم نے اس کو نطفہ فی قرار مکین، ایک قرار گاہ میں جو کہ محفوظ، یعنی بڑی مضبوط قرار گاہ اس میں ڈال دیا، پھر پیدا کیا ہم نے اس نطفے کو، یعنی بنا دیا ہم نے اس نطفے کو ایک جمع ہوا خون، پھر بنا دیا ہم نے جمع ہوئے خون کو لوتھڑا، پھر بنا دیا ہم نے اس لوتھڑے کو عظاماً ہڈیاں، ہم نے اس گوشت کی بوٹی کو ہڈیوں کی شکل میں بنا دیا، پھر چڑھا دیا ہم نے فَكَسَوْنَا، پس پہنا دیا ہم نے ان ہڈیوں کو لحم گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر پیدا کیا ہم نے اس کو ایک کس میں، خلقا آخر، نئی یا دوسری مخلوق میں، دوسری تخلیق میں، پیدائش میں، پس بابرکت ہے اللہ جو کہ سب سے اچھا پیدا کرنے والا ہے۔ ثم انکم، پھر بے شک تم لوگ اس کے بعد البتہ مرنے والے ہو، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر بے شک تم قیامت دن البتہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا کیے ہم نے اوپر تمہارے 7 آسمان، طرائی کا تہبت ہے، وما كنا، اور نہیں ہے ہم عن الخلق، مخلوق سے غافلین، بے خبر یا غافل ہونے والے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی ساتھ ایک مقدار کے، بس ہم نے رہائش دے دی ہے، ٹھہرا دیا ہے اس پانی کو زمین میں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ، اس کو لے جانے پر لَقَادِرُونَ، البتہ اختیار رکھنے والے ہیں، قدرت رکھنے والے ہیں۔ سورہ المؤمنون یہاں پر شروع ہو رہی ہے، 18واں پارہ آغاز ہے، اور سورۃ المؤمنون اس کا بھی آغاز ہے۔
اللہ پاک نے اس صورت کو مفہوم کیا ہے. اس صورت کا جو نام رکھا گیا ہے وہ مومنون کے اوپر ہے. سورۃ کا نام سورہ المومنون. یہاں پر بتایا گیا کہ ایماندار کون ہے اور ان کی خوبیاں کیا ہیں اور ان کو کیا ملے گا. اس صورت کے اندر آدھا حصہ یہ ہے اور جو ہم نے باقی حصہ پڑھا ہے آدھے حصے میں انسان کی تخلیق کا ذکر ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح مرحلہ مختلف اسٹیجوں پر اس کو پیدا کیا. ٹھیک ہو گیا. یاد کے سبق کا خلاصہ تو دیکھیں. پہلی بات کامیاب ہے ایماندار. کامیاب ہے ایماندار. جو آدمی ایماندار نے یاد رکھے وہ کامیاب ہے. وہ کامیاب ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی شرط کیا ہے کامیابی کے لیے کہ بندہ ایماندار. میں نے کئی مرتبہ یہ حدیث آپ کو سنائی ہے. نبی پاک علیہ السلام فرمائے ما من یہودی ولا نصرانی یسمع بی ثم لا یؤمن بی الا کافر. کوئی یہودی اور عیسائی جس کو میں نبوت قانون تک پہنچ کے لیکن وہ نہیں کلمہ پڑھتا نہیں مان لاتا آپ نے سنا ہے وہ جہنم میں جائے گا. کوئی کرسچن کتنی بھی عبادت کر لے کتنے بھی چیریٹی کے نیکی کے برائی کے کام کر لے لیکن جناب مصطفیٰ علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتا وہ آدمی مسلمان نہیں. اس کو جتنی بھی اس نے نیکیاں کی اس کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ مل جائے گا. اللہ اس کو دے دے گا. یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے. جس آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے دنیا کے اندر بڑی نیکیاں کی. ماں باپ کی خدمت کی ہے بھلائیاں کی ہیں نیکیاں کی ہیں لوگوں کے سارے بھلے کام کیے جتنے بھی کام کیے اس کو اللہ پاک دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ دے گا اور قیامت کے دن صرف یہ بدلہ دے گا. جہنم کا عذاب اس کو ہوگا لیکن عذاب اس سے کم کر دیے گئے. مثلا ایک آدمی کافر ہے ساتھ اسے ڈاکے بھی مارے کافر بھی ہے چوری بھی کی ہے کافر بھی ہے زنا بھی کی ہے تو اب اس کو جہنم میں اس کی کافری کا کافر ہونے کا سزا بھی ملے گی. ساتھ ساتھ اس کو چوری کا اگر زنا کیا تو زنا کا اگر ڈاکے مارے تو ڈاکے کا گناہ بھی ملے گا. لیکن اگر ایک کافر سمپل ہے اسے صرف کفر کیا کلمہ نہیں پڑھا لیکن چور بھی نہیں ڈاکو بھی نہیں زانی بھی نہیں تو اس کو وہاں پر جہنم میں چوری کی زنا کی اور ڈاکے کی اسلام میں کیوں اس نے وہ کیے نہیں. لہٰذا جس بندے نے کافری کی حالت میں جو نیکیاں کی ہوگی نا اس کا اس کو یہ صلہ مل جائے گا کہ جہنم میں اس کا عذاب کم ہو جائے گا لیکن جائے گا جہنم. اس کی مثال یہ ہے بخاری شریف میں حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام سے آپ کے چچا نے پوچھا تھا. آپ کے چچا کئی چچا تھے. حضرت امیر حمزہ نے نبی پاک علیہ السلام کے چچا یہ بھی کلمہ پڑھ لیا تھا انہوں نے. حضرت حمزہ بھی آپ کے چچا ہے انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا. حضرت عباس آپ کے چچا ہے وہ کلمہ پڑھا ہے. انہوں نے حضرت عباس نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا اے میرے بھتیجے آپ یہ بتلائیے کہ میرا بھائی ابو طالب آپ کا چچا ابو طالب میرا بھائی لگتا ہے آپ کا چچا لگتا ہے. انہوں نے آپ کی بڑی مدد کی ہے حتیٰ کہ آپ کی خاطر وہ لوگوں سے لڑتے بھی تھے جھگڑتے بھی تھے غصہ بھی کرتے تھے لیکن کلمہ نہیں پڑا. کیا ان کو آپ کی یہ حمایت کرنا آپ کا ساتھ ان کو کوئی فائدہ دے گا؟ آپ نے سنا ہاں چچا اس کو یہ فائدہ دے گا کہ میری نصرت تعین اور مدد کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر ہے لیکن سب سے کم کر دے گا اس کو عذاب ہے. اگر میں نہ ہوتا میری مدد کو نہ کرتا تو وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں. صرف اس کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ جائے گا جہنم میں لیکن اس سے عذاب کم ہے. اور آپ نے اس سب سے کم عذاب اس کا یہ ہے کہ اس کے یہ دیکھیں یہ جو بندہ پاؤں رکھتا ہے نا پاؤں کا یہ دیکھیں نیچے خالی جگہ ہے نا اس کے اندر اس کا ایک انگارہ رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس سے اس کے دماغ کی جڑیں تک جو ہے نا دماغ وہ کھولنے لگ جائے گا اور وہ کہے گا مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے حالانکہ وہ جہنم میں سے سب سے کم عذاب میں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ یاد رکھیے کوئی بھی آدمی نیکی کرتا ہے اس کی نیکی اللہ اس کو دنیا میں بدلہ دے گا. اللہ کے دیکھے نیکی دے گا آخرت میں بھی اس کو بدلہ مل سکتا ہے. لیکن یہ جو کہا جاتا ہے نا کافر کے عمل سارے برباد مطلب یہ کہ جتنا مرضی اس کو دے کے ریلیف مل جائے کافر کو جتنا بھی ریلیف مل جائے جہنم کے اندر جتنا بھی ریلیف مل جائے ہے تو جہنم. اسی طرح دیکھ لیں آپ کسی کے لیے نا بڑا عالیشان محل بنا دیں اس کے اندر اے سی لگا دیں غلیچے بچھا دیں کارپیٹ بچھا دیں پردے لگا دیں ہر چیز بچھا دیں ہر چیز کہہ دیں یہ آپ کا اس میں داخل کر کے آپ اس کے ہاتھ میں کیل ٹھوک دیں کہ ہمیشہ کیل آپ کے ہاتھ میں رہے گا.
یا بجلی کے تار اس کے ہاتھ میں لگا دیں گے یا آپ کو ہمیشہ کرنٹ لگتا رہے گا، کیا خیال اس کو محل اور عالیشان یہ چیزیں اس کو فائدہ دیں گی؟ کیا فائدہ دیں؟ لہٰذا جو آدمی کافر ہے اس کو اس کی نیکی کا یہ فائدہ ملے گا، جائے گا جہنم میں، لیکن اس کو جہنم کے عذاب سے ریلیف ملے گا، کم ہوگا، لیکن وہ کم سے کم عذاب بھی اس کو جو لگے گا مجھے سب سے زیادہ ملے گا، کیونکہ جہنم کا تھوڑا سا عذاب بھی گندا ہے۔ کوئی آدمی کہے نا چلو مجھے تھوڑا سا، نہیں، تھوڑا سا عذاب اس کا جلسا دے گا، جلا دے گا، بندے کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس لیے کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے؟ ایماندار۔ اب ایمانداروں کے لیے یہاں پر خوبیاں بیان کی گئی جو نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں۔ خشوع کا یہ مطلب ہے بندے کے ذہنی جسم کے اعضاء، ہاتھ اور ادھر ادھر نہ گھومے، ہاتھ ادھر ادھر ہر وقت نہ گھومے، اور ساتھ ساتھ دل اس کا ادھر ادھر سیر نہ کرے، بلکہ نماز کے اندر خشوع یعنی ذہنی اعضاء اور دل کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ کھڑے ہونے کو خشوع کہتے ہیں۔ لہذا کامیاب آدمی کی شرط ہے کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ خشوع کے ساتھ۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن دیکھیں مسلسل حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نماز کو نمبر لگاتے ہیں۔ کسی کو مثلا اگر نماز کے 10 نمبر ہے کل، کسی کو 1 نمبر ملتا ہے، کسی کو 2 نمبر ملتے ہیں، کسی کو 4 نمبر ملتے ہیں، کسی کو کتنے ملتے ہیں، کسی کو کتنے ملتے ہیں۔ خوش نصیب وہ ہے جس کو پورے ملیں گے جو کہ خشوع خضوع کرنے والا ہو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ملتا، بلکہ نماز ان کے منہ پر ماری جاتی ہے اور نماز پر دعا دیتی ہے کہ تو نے مجھے ضائع کرنے ہوئے اتنی خوبصورت ہے، تو نے مجھے ضائع کیا، اللہ تجھے برباد کر دی، مجھے ضائع کر۔ اس لیے نماز کون سی فائدہ دیتی ہے؟ جو بھی خشوع خضوع والی۔ نمبر 2، جو لوگ ایماندار وہ ہیں جن کے اندر یہ خوبی ہے، وہ فضول چیزیں بچتے ہیں۔ ایسے کوئی دوربین لے کر بیٹھا ہو، کوئی فضولیات میں بیٹھا ہو، گالی گلوچ کر رہا ہو، اس کے بعد نہیں کھڑے ہوتے، وہ کیا کہتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں جس راہ نہیں جانا اس راہ کا کیا پوچھ لو، جو تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہی حدیث پاک میں بھی اس نے اسلام المرء ترکہ مالا، یعنی بندے کی ایمان کا کمال خوبی یہ ہے فضول چیزوں کو چھوڑ دیں۔ فضول چیزوں کو چھوڑیں گے آپ کا اسلام خوبصورت ہو جائے گا۔ فضول چیزوں سے بچتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی اپنی نگہ شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں جو اللہ پاک نے ان کے لیے ازدواجی معاملات رکھے ہیں صرف اس کی اجازت یہاں پر ہے، باقی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز یہاں پر یہ کہ شروع اسلام کے اندر یہ ہوتا تھا، اب بھی ہے، لیکن اب یہ سلسلہ UN کی قراردادوں کی وجہ سے یہ موقوف ہے کہ مسلمان جس علاقے پر حملہ کرتے تھے یا کافر مسلمانوں پر حملہ کرتے ایک دوسرے پر، تو ان کے مال لوٹ کر لے جاتے، جانور لوٹ کر لے جاتے، ساتھ بندے عورتیں بچے جو آتا تھا لوٹ کر لے جاتے۔ جو مرد ہوتے تھے، چوہدے ہوتے تھے، وہ بھی باقی چیزوں کی طرح ان کی ملکیت میں آیا تھی۔ تو شریعت نے یہ اجازت دی۔ آپ نے 5 پارے کے پہلے لفظ میں بھی یہ پڑھا ہے والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم، ٹھیک ہے، کہ جو لونڈی غلام اس موقع پر آتے تھے، عورتیں آتی تھی، وہ بھی انسان ان لوگوں کے لیے جو ان کو پکڑ لیتے تھے ان کے لیے وہ حلال ہوتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں جو اس تعلق سے ہٹ کر کام، جو یہ کام جن کے اندر یہ ہوگا ان کے لیے ملامت ہے، جو اس کے علاوہ کوئی اور تیسرا راستہ اختیار کریں گے وہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے۔ اور آخر میں اللہ پاک فرماتے ہیں میرے وہ پیارے بندے ہیں ایماندار جو مجھے پسند ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو اپنی امانت اور اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں۔ امانت کو ظاہر نہیں کرتے، کسی نے رکھی ہیر پھیر کرتے، تبدیل کر دی، ضائع کرتے نہیں، یا وعدہ کیا، دیکھا کہ مجھے بھی اس میں گھاٹا پڑ رہا ہے، وعدہ توڑ دیا۔ یہ وعدے کو توڑنا بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے وعدہ توڑنا اور امانت میں خیانت کرنا یہ منافق آدمی کی نشانی ہے۔ آپ نے زبان کر لی ہے، پھر چاہے گھاٹا پڑ رہا ہے، نفع ہو رہا ہے، نہ مکرے، نفع ہو رہا ہوگا تو آپ نے کون سا بھاگ رہا ہے، بندہ بھاگتا کہ آپ نے جب نقصان نظر آ رہا ہے۔ آپ اللہ کے وعدے کے مطابق کہ جی جو کچھ میرا وعدہ کرتے ہیں میں نے نہیں پیچھے ہٹنا چاہے، مجھے بتایا نقصان، آپ جم جائیں، اللہ آپ کے لیے مزید نفع کے موقع پیدا کرتے ہیں۔ لالچ میں نہ ہے، جو وعدہ کیا اس کے مطابق پورا کریں۔ اور آخر میں اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پھر آخر میں آگے شروع میں تھا نماز کے اندر خشوع کرتے ہیں، یہاں پر یہ جو نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ایسے لوگ جنت کے وارث ہیں، جو کہ عام جنت نہیں بلکہ جنت میں سے جو سب سے اعلیٰ جنت ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، یہ اس کے وارث بنے گا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ چلے انسان کی